شفاعت قائم ہوگی، یہ بہت ہی اہم مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین بنایا ہے، یعنی وہ گناہ گار جن کی کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ کوشش تو کرتے رہے کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں، مگر بعض ایسے موانع تھے، بعض ایسی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کا عمل نامہ پورا ایسے مقام سے نیچے رہ گیا جہاں جا کر نجات ملتی ہے۔ یعنی ان کی برائیاں، دوسرے لفظوں میں ان کی برائیاں کچھ ان کی خوبیوں پر غالب رہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کی شفاعت کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مرتبہ اور مقام بخشا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی دن شفاعت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ نہیں، اور نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ ہوائیں اور نہ پہاڑ اور نہ سمندر، مگر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں جمعہ کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بس شفاعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جمعے سے تعلق جوڑو، کیونکہ شفاعت کا مطلب ہے ایک چیز کو جو بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہو دوسری کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ایک شخص نجات تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا ہے اور کچھ فاصلہ بیچ میں ہے، تو رحم کرتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے وہاں سے اس رسی کو پکڑا جائے اور شفاعت سے جوڑ دیا جائے، یعنی اس مقام سے جوڑ دیا جائے جہاں جا کے اس نے نجات پا لینی تھی۔ یعنی دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا ہو اور انسان کی طاقت ختم ہو جائے، وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو اوپر سے ایک ہاتھ آئے اسے اٹھا کر بام تک پہنچا دے، یعنی چھت تک پہنچا دے۔ یہ شفاعت ہے۔ تو جمعے کے دن جو آئے گا اسی کو شفاعت ملے گی، کیونکہ شفاعت جمعے کے دن ہی بانٹی جائے گی۔ جو جمعے سے غیر حاضر ہیں ان بیچاروں کے لیے ان کو تو پتہ ہی نہیں شفاعت ہوتی کیا ہے۔ بس وہ لوگ جو شفاعت کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ جمعے سے خاص تعلق قائم کریں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ سب خدا کے مقرب اس دن سے ڈرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر بھی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس دن میں وہ کون سی ہیبت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس دن کا خوف کھاتے ہیں؟ یہاں دراصل خوف کھانا احترام کے معنوں میں ہے۔ اس دن کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس دن کی بے حرمتی سے ڈرتے ہیں، یہ مراد ہے، ورنہ تو اس کا کوئی معنی نہیں بنیں گے۔ ایک طرف برکتیں بیان ہو رہی ہوں اور کشش پیدا کی جا رہی ہو، لوگوں کو بلایا جا رہا ہو آؤ اس دن سے برکتیں پاؤ، اور دوسری طرف یہ اعلان ہو رہا ہو کہ بہت خطرناک دن ہے، خبردار، بڑے بڑے مقرب اور فرشتے بھی اس دن سے ڈر جاتے ہیں، پہاڑ بھی ڈرتے ہیں اور سمندر بھی ڈرتے ہیں اور زمین کی سطح بھی ڈرتی ہے۔ تو یہ اعلان سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس دن کی حرمت سے ڈرتے ہیں۔ یہ دن جو محرم بنایا گیا ہے، اس کے احترام، اس کی عزت اور اس کے احترام کے قیام میں جو کوتاہی ہو سکتی ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس دن کے تقاضے پورے نہ کر سکیں۔ بس یہ مراد ہے کہ اگر مقربین کو بھی خوف ہے کہ اس دن کے تقاضے پورے کرنے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں، تو عامۃ المسلمین، عام انسان کو تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس سے تو یہ اس دن کے تقاضے پورے کرنا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا، اس کی طاقت سے بڑی ہی بات دکھائی دیتی ہے۔ بس یہ بھی اللہ ہی کے فضل کے ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اگر آپ دعائیں کرتے رہیں اور اس مضمون کو سمجھ کر جمعے کی عظمت و احترام کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ مدد فرمائے گا، ہر توفیق اسی سے ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے، سوال ہوا تھا آپ پر کہ جمعہ کے دن یا جمعۃ الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے کہ گزشتہ نمازیں جو ادا نہیں کیں
ان کی تلافی ہو جائے، اس کا کوئی جواز ہے کہ نہیں، یہ سوال تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فضول امر ہے، مگر ایک دن ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا، کسی شخص نے حضرت علی کو کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بنایا جاؤں، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ کیا تو نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا، ینہا عبدا اذا صلی، خدا کے بندوں کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو ان نمازوں کے متعلق کی تائید میں کچھ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کرنے دو ٹھیک ہے، عمر بھر کی چھٹی نمازیں پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے، فرمایا نہیں ہوگا ٹھیک، مگر مجھ میں یہ جرأت نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے روک دوں اس کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں اگر کسی شخص نے عمدن نماز اس لیے ترک کی ہے کہ قضائے عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے ناجائز کام کیا ہے، اگر ندامت کے طور پر تدارک کے مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو۔ اگر شرمندہ ہوا ہے، اس کو احساس ہی بہت بعد میں ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہوش اب آئی ہے جبکہ بہت کچھ میں اپنی عمر کا حصہ ضائع کر بیٹھا، اور وہ نمازیں جو میں نے نہیں پڑھیں میں کسی طرح ان سب کو دہرا لوں، تو فرمایا اگر یہ ندامت کے جذبے سے بات پھوٹی ہے، اگر شرمندگی کا احساس ہے تو پھر پڑھنے دو، اللہ ہو سکتا ہے اس ندامت کو قبول فرما لے، ہمیں اس سے کیا، ہمارا یہ کام نہیں کہ اس میں دخل دیں۔ کیوں منع کرتے ہو؟ فرماتے ہیں پڑھنے دو، کیوں منع کرتے ہو، آخر دعا ہی کرتا ہے۔ ہاں اس میں پست ہمتی ضرور ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کم ہمتی کا کام ہے، جو وقت نمازوں کے مقرر تھے ان کو تو کھو دیا اور بعد میں ندامت محسوس کی جبکہ بہت دیر ہو چکی تھی، وقت گزر چکا تھا۔ پھر فرماتے ہیں پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ جس آیت کا ذکر حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نیک کام خواہ کوئی صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو، برمحل کر رہا ہو یا بے محل کر رہا ہو، اسے روکنے سے احتراز کرنا چاہیے، کر بیٹھے تو اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرو۔ بس یہ تو جمعۃ الوداع کی برکتوں کا مضمون تھا، لیکن اس کی کچھ ایسی برکتیں ہیں جن کا تعلق کل عالم ہی سے نہیں بلکہ ہر زمانے سے ہے، اور وہ برکتیں وہ ہیں جو اولین کو آخرین سے ملانے والی ہیں، وہ برکتیں ہیں جن برکتوں کے دور سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن جماعت کی تاریخ میں ایک خاص برکت کا دن ہے۔ روزمرہ کا جمعہ تو برکتوں والا ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جمعہ، آج کا جمعہ جو ہے، یہ ایک ایسا جمعہ ہے جس کی برکت تاریخ سے ثابت ہے، خدا تعالیٰ کی جو سنت جاری ہوئی ہے اس دور میں اس سے ثابت ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور وہ پیشگوئی اس بات کی علامت تھی کہ وہ مہدی جس کے حق میں آسمان اس طرح گواہی دے گا، اس کی وہ جماعت ہوگی جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ ذکر ملتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ لوگ ہیں جو آخر میں آئیں گے، ابھی تک نہیں مل سکے صحابہ سے مگر پھر صحابہ سے مل جائیں گے، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ جس سچے وجود کے متعلق خوشخبری تھی اس کے حق میں آسمان نے گواہی دینی تھی، اور وہ گواہی ایک لمبے انتظار کے بعد دی گئی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ میں وہ مہدی ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہدی ہے، تو اس وقت سب کی نظریں اس آسمانی نشان پر لگ گئیں، اور علماء کی طرف سے بکثرت مطالبے شروع ہو گئے کہ اگر تم وہ مہدی ہو تو وہ نشان تو دکھاؤ، وہ آسمانی گواہیاں تو لاؤ جن آسمانی گواہیوں نے مہدی کی تصدیق کرنی تھی۔
اور وہ کیا تھیں؟ وہ اس حدیث میں درج ہیں جن کے اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں. ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا مہدی ہوگا وہ، تم ہم سے اس کو کاٹ نہیں سکتے. جس کے حق میں آسمان گواہی دے گا، چاند اور سورج گرہن کیے جائیں گے، رمضان میں یہ واقعہ ہوگا. کون ہے جو اس کو ہم سے کاٹ کر الگ کر سکے؟ وہ ہمارا مہدی ہے، ہمارا ہی مہدی رہے گا. اتنے پیار سے یہ پیشگوئی فرمائی، اور پیشگوئی کا ملخص یہ تھا کہ چاند کو اپنی گرہن کی تاریخوں میں پہلی تاریخ کو یعنی 13 تاریخ کو گرہن لگے گا، اور سورج کو اپنی گرہن کی تاریخوں میں 28ویں دن گرہن لگے گا، اور یہ واقعہ رمضان مبارک میں ہوگا. اور اس سے پہلے امام مہدی کا دعوے دار ظاہر ہو چکا ہوگا. اور یہ وہ نشانی ہے جو کبھی کسی اور خدا کی طرف سے آنے والے نے اپنے حق میں پیش نہیں کی. لم تکون منذ خلق السماوات والارض، بحیثیت نشان یہ کسی اور کے حق میں ظاہر نہیں ہوئی. یہ پس منظر ہے جس کو مد نظر رکھیں. الفضل میں اس سے متعلق ایک بہت پیارا مضمون شائع ہوا تھا، جس میں یہ ہمارے کون تھے اعظم اکسیر صاحب کا، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے ایک عرصے کے بعد علماء مطالبے کر رہے تھے، ایک عام شور تھا کہ چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی پورا ہو تو ہم جانیں کہ یہ سچا ہے. تو اس وقت 1894 میں رمضان مبارک میں 13ویں رات کا چاند گہرایا گیا، اور اس سے ایک عام شور برپا ہو گیا. کچھ توقعات جاگ اٹھیں، کچھ لوگ جو اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے انہوں نے بددعاؤں میں تیزی کر لی، اور خوف و ہراس پھیل گیا ان کے دلوں میں کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ایک مہدی کے حق میں جیسا کہ چاند نے گہنا کر گواہی دی ہے، سورج بھی یہ گواہی نہ دے دے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ بہت دور دور سے احمدیوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام پر جا کر آپ کے ساتھ اس بستی میں اس گرہن کو دیکھیں جن کا ان کو یقین تھا کہ 28 تاریخ پہ ہو نہیں سکتا کہ سورج گرہن نہ لگے. چنانچہ 3 ایسے مسافروں کا ذکر اعظم اکسیر صاحب نے کیا ہے کہ مرزا عبدالرحیم صاحب ایک ریاست کے کہاں ہے وہ، میں کہیں گنوا بیٹھا ہوں اس کو، بات جو زبانی مجھے یاد ہے وہ تو اتنی ہے کہ ایک مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب ہوا کرتے تھے، کسی ریاست میں وزیر تھے. ان کے 2 بیٹے اور ان کے ایک دوست، ان تینوں کا لاہور سے یہ طالب علم تھے، ایک قافلہ قادیان کے لیے روانہ ہوا، اور وہ سورج گرہن جس تاریخ کو لگنے کی توقع تھی یعنی 28 کو، اس سے ایک دن پہلے وہ مارا مار بٹالے تک پہنچے کہ دوسرے دن صبح ہم سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، مگر کوئی ٹانگا کوئی یکا تیار نہ ہوا. وہ بیچارے پھر پیدل چل پڑے اور سحری کے وقت جا کر وہ قادیان پہنچے. اور اس طرح لوگوں میں ایک عام توقع، احمدیوں میں ایک عام رجحان پیدا ہو چکا تھا کہ اس دن خصوصیت سے قادیان میں گزاریں اور اس نشان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب دیکھیں اللہ کی کیسی شان ہے کہ خدا نے ان توقعات کو کیسا پورا فرمایا. اسی دن صبح زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، 9 بجے چاند گہنا گیا، سورج گہنا گیا. 9 بجے سورج گہنایا ہے اور سب کی آنکھیں اس طرف تھیں، اور نماز کسوف بھی شروع ہو گئی تھی، اور دلوں میں جو کیفیت ہوگی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حیرت انگیز بات، 1300 سال پہلے ایک پیشگوئی تھی کہ ہمارے مہدی کے لیے آسمان اس طرح گواہی دے گا،
ایک گواہی آ چکی تھی، دوسری پر نظریں تھیں، اور اس دن قادیان میں انہوں نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدق الصادقین کی پیشگوئی کے مطابق بین ہی اسی طرح ہوا جیسا فرمایا گیا تھا۔ شروع میں وہ سورج ذرا ہلکا گہنایا گیا تھا، اور اس پر کچھ صحابہ نے باتیں شروع کر دیں کہ لو جی یہ تو ہلکا سا ہے، یہ نہ ہو کہ مولوی کہیں کہ گہنایا ہی نہیں گیا، تمہیں وہم ہے۔ لیکن ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پورا سورج گہنایا گیا، اور 9 سے 11 بجے تک یہ عجیب نظارہ وہاں ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جس کے پورا ہونے پر آج 100 سال گزر چکے ہیں، اور یہ وہ رمضان ہے جو 100 سال کے بعد اس طرح پھر آیا ہے، ان پیشگوئیوں کے نشان ہمارے تک لایا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جمعے نے اس میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے، اور وہ یہ کہ جو چاند گہنایا گیا ہے اس مہینے میں، وہ بدھ کا جمعرات کا دن غروب ہونے کے بعد جمعے کی رات شروع ہونے پر گہنایا گیا ہے، اور جو سورج گہنایا گیا تھا، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ گہنایا گیا کی تاریخ اس طرح بنتی ہے کہ 13 تاریخ جو اس زمانے کی تھی، وہ جب اس رمضان میں آئی تو جمعرات کا دن ختم ہو چکا تھا، جمعے کی رات شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے جو جشن منایا وہ دراصل جمعے ہی کی رات کو جشن منایا ہے۔ اور آج جب کہ سورج گہنانے کا دن آیا ہے، 28 تاریخ آئی ہے، تو آج جمعے کا دن ہے۔ تو وہ جمعہ جو غیر معمولی طور پر جماعت احمدیہ کے لیے برکتوں کے لیے مقرر ہو چکا ہے، جو بھر بھر کے برکتیں لاتا ہے اور ہم پر انڈیلتا ہے، یہ وہ جمعہ ہے جس کے ساتھ ہماری بہت سی برکات وابستہ ہیں۔ بس جماعت احمدیہ اگر جمعے کا احترام نہ کرے اور شکر کا حق ادا نہ کرے تو بڑی بدبختی ہوگی۔